السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے لعنت والے کاموں سے بچو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی اتریں گے، یعنی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، مگر ان کی عورتیں پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ ان عورتوں کے سر پر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح کوئی چیز ہوگی، ان پر لعنت کرو کیونکہ وہ ملعونہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان اور نمازی ہونے کے باوجود اپنی عورتوں کو نیم برہنہ لباس پہننے سے نہیں روکیں گے۔ الفاظ حدیث میں ایسے لوگوں کو رجال یعنی مرد نہیں بلکہ مردوں کی طرح کہا گیا، کیونکہ حقیقی مرد تو وہ ہے جو اپنی عورتوں کو بے حیائی کے کاموں سے روکے، ان کے ستر کو غیر مردوں کی نگاہوں سے بچائے، نہ یہ کہ وہ خود خواتین کو باریک اور چست کپڑے لا کر دے جن سے ان کا جسم صاف نظر آئے۔ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی رہیں گی، کیونکہ جو لباس کا مقصد ہے ستر پوشی وہ حاصل نہ ہوا۔ نیز حدیث میں کوہان نما بال کہ اپنے بالوں کو سر کے بالکل اوپر جمع کر کے باندھ لینا بنانے سے منع کیا گیا کہ یہ بدکار عورتوں کا خاص طریقہ تھا اور اس دور میں خاص ان کی نشانی تھی۔ یاد رہے کہ کوہان نما بال کو اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے بنانے والی عورتوں پر لعنت اور وعید آئی ہے، لہٰذا اول تو ایسے بال بنا کر باہر نکلنا جائز نہیں، کیونکہ وعید میں داخل ہونے کا خطرہ ہے، اور گھر میں رہنے والی خاتون بھی اگر غیر محرموں کے لیے خوبرو نظر آنے کی نیت سے بال اونچے باندھ لیں تو وہ بھی وعید میں داخل ہو جائیں گی۔ البتہ محض بال سمیٹ کر اوپر یا سر کے نیچے کے حصے میں باندھ لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا آج کل لڑکیاں کام کاج کرتے وقت گھروں میں جس وقت چوٹیاں نہ بنائی رہتی ہیں بال اکٹھے کر کے کلپ لگا لے کر سر کے پیچھے جمع کر لیتی ہیں، لیکن یہ احتیاط رہے کہ نامحرموں سے سامنا نہ ہو۔ اسی طریقے سے لعنت کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مرد اور عورت دونوں کی پیدائش کا مقصد جدا جدا ہے۔ مرد کو مرد پیدا کرنے میں اور عورت کو عورت بنانے میں خالق کائنات کی حکمت اور قدرت کو دخل ہے۔ اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے اور اس کی قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ناجائز ہے، اسی طرح مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے، اور یہ اللہ کی تخلیق سے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آج کل خاتون میں پتلون یعنی پینٹ پہننے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا، نیز عورتیں مردوں کی طرح بال کو تراش خراش کر کے اور عورتوں کی طرح پونی اور آدھی گھومتے رہتے ہیں اور اس خیال خام میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم ترقی کے زینے پر پہنچ گئے ہیں۔ بھلا جو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب ہو، اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایمانی ترقی نہیں، گناہگاری کی ترقی ہے جس پر لعنت آئی ہے۔ اسی طریقے سے لعنت کے کاموں میں سے ایک کام اور ہے کہ شوہر کی بات کو نہ ماننا۔
کہ اس سے ناراض رہنا، وہ بلائے اور ناراضگی کا اظہار کرنا کہ رات اسی میں گزر جائے تو صبح تک فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھیں کہ بیوی کے صحت اور تندرستی کا لحاظ رکھیں کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے لعنت کے کاموں میں سے ایک کام اور ہے کہ کفن چوری کرنا، انتہائی رذیل کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن چوری کرنے والے مرد اور کفن چوری کرنے والے عورتوں پر، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ چند کام تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لعنت والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔